السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں تعویذ سازی کا کام عام ہو رہا ہے۔ میرا عنوان آج کے اس درس میں تعویذ، دھاگے اور گنڈا کی شرعی حیثیت ہے، جو ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ چیز بہت ہی دن بدن عام ہوتے جا رہا ہے، اور اس کی اسلام میں کہاں تک اجازت ہے، یا یہ کہ یہ کام اسلام کی اساس اور بنیاد کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سلسلے میں مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے اسلام سے کتنا ہے، یعنی اسلام کے اندر تعویذ اور گنڈے کی قطعاً جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا جواز تعویذ اور گنڈا جو بھی شکل کی ہے نا، چاہے لوگ اپنے گاڑیوں پہ لیمو اور مرچا لٹکائیں، چاہے جوتا لٹکائیں، اس طریقے کی جتنے بھی حاجات ہیں ہے نا، وہ غیر شرعی ہیں۔ اسلام کے اندر اس کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے نا، اس لیے یہ کسی بھی طرح کا جواز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو یہاں پہ کالا ٹیکا لگاتے ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کالا دھاگا پہناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں، اور اگر تمہیں اللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کا فرمان وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر، کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں پر جس پر چاہے نچھاور کر دے، وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات کریمہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ہر طرح کے شر، مصائب اور بلاؤں کا دور کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ لہذا ان تعویذوں کا لٹکانا اور انہیں مصائب و بلاؤں کو دور کرنے میں مؤثر سمجھنا اللہ کے حکم کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ ہمارے ہاں ابھی تو ایک لمبی چھٹی ہوئی ہے، بچوں کی مدرسے کی ایک لمبی چھٹی ہوئی ہے، اور ماشاء اللہ بہت ساری فیملیاں جو زیارے پہ آئی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں ہے نا، اکثر و بیشتر کو ہم نے دیکھا ہے اور پایا ہے کہ کوئی ہاتھ میں دھاگا پہنے، کوئی گلے میں تعویذ پہنے، شاذ و نادر کوئی ایسا ہو ہے نا جو ان چیز سے بری ہو، اور یہ اس قدر عام ہوتے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا پڑھنے کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے نہیں، گلے میں پہنا کے لٹکانے کے لیے نہیں، ہے نا۔ آپ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو دوا دیا ہے، یہ دوا صبح و شام کھاؤ تو آپ کو فائدہ کرے گا۔ اب آپ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کو جو ہے گلے میں پہن لیں، وہ دوا آپ کو فائدہ کرے گا۔ قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اتارا ہے پڑھنے کے لیے، ہے نا۔ جب آپ پڑھو گے
تو اللہ رب العالمین آپ کی اس بیماری کو شفا دے گا۔ جب آپ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ہے نا اجر و ثواب دے گا، نہیں تو اگر آپ اسے گلے میں تعویذ کی شکل میں پہن کر کے لٹکاؤ گے، حمام میں جاؤ گے، سب سے بڑے مجرم اور بہت بڑے گنہگار ہوگے میرے بھائی۔ قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تعویذ بنانے کے لیے نہیں، ہے نا، تعویذ بنا کے ہے نا حمام میں جانے کے لیے نہیں، تعویذ بنا کر کے بیٹا اور بیٹی نہیں ہوتا ہے نا، تکیے کے سدھانے رکھنے کے لیے نہیں تعویذ بنایا اللہ رب العالمین، بلکہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی پیارا فرمان سنیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور تمہیں جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ اگر جس کا ایمان اس قرآن پہ نہیں ہوگا وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، جس کا ایمان اس قرآن پہ نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ کا واضح فرمان، بڑا پیارا فرمان، وما آتاکم الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں ہے نا اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے آپ منع کریں اسے رک جائے۔ یعنی اس قدر آدمی جری ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے باوجود، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج اس قدر زمانہ ترقی کر چکا ہے اور اتنے ترقی کے باوجود کوئی گھر ایسا باقی نہیں ہوگا جہاں یہ بات انہیں پتا نہ ہو، انہیں اس چیز کا علم نہ ہو کہ تعویذ گنڈا پہننا یہ شرک ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے تعویذ اور گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی کتاب اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے مضبوطی کے ساتھ، ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو میرے بھائی۔ اس لیے مسلم کے لیے قابل قبول بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے جو چیز اللہ اور رسول نے فرمایا ہے وہی بات اس کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے، وہی بات اس کے لیے قابل حجت ہونی چاہیے۔ جو نبی نے نہیں فرمایا، جو اللہ نے نہیں نازل کیا، وہ ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے دلیل نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس معاملے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے چکے ہوں اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بات ہرگز نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ یہی راہ نجات ہے، یہی راہ نجات ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے راستے گمراہی کے راستے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں تعویذ سازی کا کام باقاعدہ ایک پروفیشنل کام بن چکا ہے، ایک پروفیشنل کام بن چکا ہے۔ لوگ جو ہے باقاعدہ اس کی دکان لگا کر کے، اور جو مرض جو بیماری ہے اسی حساب سے اس کے تعویذ بنا کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ جو مرض اور جو بیماری ہے، اگر چھوٹی بیماری ہے تو چھوٹی رقم لی جاتی ہے، اگر بڑی بیماری ہے تو اس سے بڑے موٹے رقم لیے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہ کام آج بڑے ہی اعلیٰ پیمانے پر، بڑے ہی پروفیشنل انداز میں کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی مخالفت ہے۔ اور بعض لوگ اس کے ذریعے دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور عام لوگ اس کو دین سمجھ کر بجا لا رہے ہیں، اور بڑے پیر لوگ اس سے خوب پیسے کما رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو اس کا تعویذ آپ کو مل جائے گا، اور دنیا میں کوئی بھی بیماری ہو اس کا تعویذ بنا لیا جائے گا۔ بیماری جتنی بڑی ہوگی اس کے تعویذ کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، بیماری جتنی بڑی ہوگی اس کی تعویذ کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اولاد کو فرما بردار بنانا ہو، پولیس صاحب سے تعویذ لے لو، ہے نا۔ اولاد جو ہے نوکری نہیں لگتی ہے شوہر کی، پولیس صاحب سے تعویذ لے لو، جس سے والدین ہے نا اور
شوہر اگر بیوی کی بات نہیں مانتا مولوی صاحب سے تعویذ لے لو، ہے نا، شوہر قبضے میں نہیں آتا اس کو قبضے میں کرنے کے لیے جا کے تعویذ لے لو، ہے نا، اور بیوی کے لیے تعویذ کو اس کا شوہر اس کے تابع دار بن جائے، بیوی تعویذ لیتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے تابع دار بن جائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز کی کرنی چاہیے، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اپنے گھر کو اسلامی ماحول بناؤ، اپنے معاشرے کو اسلامی ماحول بناؤ، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی کو قرآن و سنت والا ماحول بناؤ، سماج بناؤ، ایک اچھا سماج بناؤ اپنے گھر کو، یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن نہیں، شروع سے پیار و محبت میں، ہے نا، ہمارے بچے کو نظر نہ لگ جائے، تھوڑا سا یہاں ٹیکا لگا دیا، ہے نا، اور اس کے بعد یہاں ہاتھ میں کالا چھلا دھاگا پہنا دیا، ہے نا، نظر لگتی بہت زیادہ۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ہے نا، یہاں کیا نام ہے، کالا ٹیکا اور ہاتھ میں دونوں بچوں کے دھاگے، تو بولے یہ ہمارے بچے کو نظر لگ جاتی ہے اس لیے ہمیں ادھر پہنائے۔ اور میرے بھائیوں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں وہی چیز اپنانی چاہیے۔ احادیث رسول میں تعویذ اور گنڈے کی حرمت کی دلیلیں حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا واہنا، ایک کے ہاتھ ایک بیماری ہے جس کے کندھے یا بازو کی رگیں پھول جاتی ہیں، یہ ایک بیماری ہے جس کے کندھے اور بازو کی رگیں پھول جاتی ہیں، اس کے سبب آپ نے فرمایا اس وجہ سے وہ پہنے ہوئے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نکال دے کیونکہ اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تو نکال دے، اس سے تیری بیماری میں اور اضافہ ہوگا، اور اگر اسی حالت میں تیری موت واقع ہو گئی تو کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ له ومن تعلق ودعة فلا ودع اللہ له۔ مسند احمد کی روایت، جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کی مراد نہ پوری کرے، اور جس نے سیپ لٹکائی اللہ اسے آرام نہ دے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ سیپ ہے، گھونگا ہے، جوتا ہے، چپل ہے، لیمو ہے، مرچا ہے، ساری کی ساری چیزیں یہ نظر نہ لگے، یہ سارے لوگ، بہت سارے لوگ اپنے گاڑیوں میں لگاتے ہیں یہ ساری چیزیں، نظر نہ لگے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر جوہنی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں کا ایک وفد آیا، آپ نے ان میں سے 9 افراد پر بیعت کی اور ایک سے بیعت نہ کی۔ کیا ہے؟ 9 آدمیوں سے بیعت کی اور ایک سے بیعت نہ کی۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 سے بیعت کی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس نے تعویذ لٹکا رکھی تھی، اس نے تعویذ لٹکا رکھی تھی، گلے میں تعویذ پہن رکھا تھا۔ اس شخص نے ہاتھ ڈال کر تعویذ کاٹ کر پھینک دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی اور فرمایا جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ میرے بھائیوں، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی پیر اور ولی کی جو ہے یہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اب آپ سوچئے، مسلمان ہونے کے باوجود جو ان تمام چیزوں کو بطور بیماری کی شفا استعمال کرتا ہے، یہ تعویذ ہمارے لیے شفا بنے گا، یہ تعویذ گنڈا ہمارے شوہر کے روزی کا ذریعہ بنے گا۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ سارے جو کام کرتے ہیں یہ مشرک ہے۔ کیا ہے؟ مشرک ہے، اور مشرک کے لیے جنت حرام کر دیا ہے، مشرک پر جنت حرام ہے۔ اب آپ سوچئے، فیصلہ کیجئے، ہم نے قرآن و حدیث پڑھ کر کے یہ فیصلہ آپ کو دے دیا ہے، اب آپ اندازہ کرو اور اپنے گھروں کی، اپنی عورتوں کی، اپنی بیویوں کی اصلاح کرو۔ میرے بھائی، اکثر بیماریاں جو تعویذ اور گنڈے کی ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو آتی ہے یہ عورتوں کی وجہ سے آتی ہے میرے بھائی۔ اور وہ شوہر جو بالکل جاہل ہے، جس کو عورت اپنے پھندے میں پھنسا کر کے نہ جانے کیسے کیسے پیروں، باباؤں، داداؤں کے پاس لے کے جاتی ہے اور تعویذ لے کر کے آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقى والتمائم والطویل شرک، جھاڑ پھونک، نظر بد یا کسی بھی مرض سے حفاظت کے لیے تعویذ گنڈے لٹکانا، اور میاں بیوی میں محبت وغیرہ کی خاطر میاں بیوی کے اندر
محبت کی خاطر کیا جانے والا عمل شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. صحیح ابن ماجہ ہے نا کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ان تمام احادیث سے قطعی طور پر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ تعویذ، گنڈے، چھلے اور کڑے وغیرہ کسی بھی غرض سے لٹکانا شرک ہے اور حرام ہے. کسی بھی طریقے سے شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے. اب آپ فیصلہ کر لو. یہ میں نے آپ کو حوالے کر دیا ہے. یہ اللہ کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اللہ رب العالمین کے ارشادات ہیں. قرآن کریم اور دعائے معصورہ سے بھی تعویذ لٹکانا جائز نہیں. یہ رائے حضرت ابن عباس، ابن مسعود، حذیفہ، عقبہ بن عامر، ابراہیم نخعی، ابن العربی، امام محمد بن عبد الوہاب نجدی، شیخ عبد الرحمن سعدی، حافظ حکمی، شیخ محمد حامد الفقہی اور معاصرین میں سے میرے بھائیوں محدث عصر علامہ البانی رحمہ اللہ اور مفتی عصر علامہ ابن باز رحمہم اللہ ہیں میرے بھائیوں، جنہوں نے ان تمام چیزوں کو ذکر کیا ہے نا. احادیث رسول میں شرعی جھاڑ پھونک اور قرآن پڑھ کر مریض پر دم کرنے کی شکل میں موجود ہے. اگر کوئی بیمار ہے، آپ قرآن پڑھ کے، معوذتین پڑھ کے آپ دم کر سکتے ہو، نہ کہ تعویذ بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دو، ہے نا. جو چیز شریعت کہتی ہے اس کو عمل کرو. جو چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، جس چیز کو ہمارے نبی نے کر کے سکھلایا بتلایا ہے، اسے عمل کر کے اپنے پیشانیوں کا جھومر بناؤ، اس پر اجر و ثواب ہے میرے بھائیوں. لیکن جو بات ہمارے نبی نے نہیں کی ہے اور جو صحابہ نے نہیں کی ہے، جو اللہ کے رسول جو اللہ رب العالمین کے قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، چاہے وہ کتنے بڑے پیمانے پر کی جائے میرے بھائیوں، وہ چیز جائز نہیں ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر قرآنی تعویذیں لٹکانا جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضرور بیان کیا ہوتا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات وغیرہ سے جھاڑ پھونک کے جواز کی وضاحت فرمائی ہے، بشرطے کی شرکیات پر مشتمل نہ ہو. اگر آپ اس طریقے سے قرآن اور حدیث کی ہے نا بے حرمتی کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو بڑے سے بڑے مشکلات اور پریشانی میں اللہ ڈال دے گا، بلکہ وہ تعویذ کوئی کام نہیں آئے گا.